بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ گئی. او ماشاء اللہ. یہ کس کے پاس ہے؟ ہاں اچھا اچھا، چلو یہ دے دو. ماشاء اللہ. یہ 31ویں نمبر حکمت ہے. یہ 30ویں. چلو 30ویں دیکھ لو. شیخ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ الْوَاصِلُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ السَّائِرُونَ إِلَيْهِ. یہ ہو گئی تھی غالباً، مجھے یاد پڑھی تھی میں نے یہاں پہ کلاس میں. تو میں اس کا بھی مفہوم سمجھ لے کے آیا کہ چاہیے جو وسعت والے ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واصل ہیں اللہ تعالیٰ تک. وسعت والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں. اور ومن قضى علیہ رزق، جس پہ اس کا رزق جو ہے تنگ پڑ گیا ہو، تو وہ لوگ ہیں جو ابھی سلوک میں ہیں، ابھی راہ میں ہیں. تو دو قسم کے افراد آپ نے بتائے ہیں، ایک وہ جو واصل باللہ ہیں اور ایک وہ جو ابھی راہ میں ہیں، سالکین جن کو کہتے ہیں، سائرون بھی کہتے ہیں. تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ جو واصل باللہ لوگ ہیں ان کی ارواح جو ہے وہ اس اکوان کی تنگی سے نفوذ کر کے ان کی روحیں عالم شہود کی فضا کی طرف پہنچ چکی ہیں. یا تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جب ان کے ارواح ان کے عالم اشباح یعنی اجسام سے نکل کر عالم ارواح تک آئی، یا عالم ملک سے نکل کے عالم ملکوت تک آئی، تو ان کے اوپر رزق کا دائرہ وسیع ہو گیا. یعنی روحانی رزق جو ان کے لیے تھا وہ پھر زیادہ ہو گیا ان کے لیے، اور ان کے لیے فہوم کے مخازن یعنی فہم کے جو خزانے تھے وہ کھلنے لگے. جس طرح ہمارے دنیا میں مال و دولت کے خزانے ہوتے ہیں، اس طرح سمجھداری کے بھی خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. ان کے دماغوں میں مفاہیم آتے ہیں اولیاء کے دماغ میں، تو جو ہر ایک کے دماغ میں نہیں آتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ان کے لیے جو پھر جو ان کے سیر کے میادین ہیں، میدان ہیں، وہ وسیع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں شیخ پس وہ بلاغت و فصاحت، بلاغتوں کے گھوڑوں پر اور قول کی فصاحتوں پہ سوار ہو گئے. تو اب اس میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی عنایت نے سامنے کیا ان کا، اور پھر ان کو رعایت ہوئی، ان کے ساتھ فتوحات ان کو حاصل ہوئی. اور اسی لیے حدیث بلکہ مفہوم ہے روایت کا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھ لے تو وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی جو ہے بدبخت نہیں رہتا وہ. اور یہ وہ اہل سر و اہل راز ہوتے ہیں، اہل حال ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ شیخ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ جو سائر ہوتے ہیں، سالک ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ابھی چل رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، تو چونکہ ابھی وہ اپنے اس دنیا کی تنگیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. جن کو بات کرنے باہر چلے جائیں، سرگوشیاں آواز آ رہی ہے، سب کچھ ہے، بیوقوف ہوگا جو اس کو پتہ نہیں ہے. تو جو سالک ہیں کیونکہ وہ ابھی اس عالم کی تنگی سے نہیں نکلے ہیں اور عالم اجسام ہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور بلکہ یوں کہہ لیجیے تصوف کی اصطلاح میں اپنی ہی وہم کے قید میں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ابھی وہ جو مخازن ہوتے ہیں فہم کے معانی کے، وہ ان کے اوپر نہیں کھلتے ہیں. وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں لگے ہوئے ہیں.
وہ لوگ اپنے نفس کی جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے دل کے تصفیہ میں لگے ہوئے ہیں، صفائی میں لگے ہوئے ہیں، تو اب ان کے اوپر جو ہے وہ علوم کا دائرہ بھی کھلتا نہیں ہے ان لوگوں پہ، بلکہ وہ فہم میں بھی ان کو بڑی تنگی ہوتی ہے، بلکہ قلت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر وہ اپنی سیر میں کوشش کریں، یعنی سیر اللہ کا جو راستہ ہے، تو یہ دنیا کی اس کائنات کی تنگیوں سے نکل کر آگے چلے جائیں گے، اور پھر وہ علوم کے باغات کے اندر اتراتے ہوئے چلتے نظر آئیں گے، اور پھر جو ان کی امیدیں تھیں ان کی امیدوں کی کامیابی ہو جائے گی۔ ہوتا یہی ہوتا ہے کہ جب انسان شروع میں ہوتا ہے تو جو کہ پہلے اس کو اپنے روح کو آزاد کرانا ہوتا ہے، روح کو جب تک بندہ آزاد نہیں کراتا تب تک جو ہے وہ جسمانیت میں پھنسا رہتا ہے، اور روح کو آزاد کرنے کے لیے وہی طریقت کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں کہنے کو بڑی مشکل نظر آتی ہے لیکن بہت آسان باتیں ہیں۔ مطلب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو کہ ہم کیسے اب نکلیں گے جسم کی تنگیوں سے، عالم اجسام سے کیسے نکلیں گے، کیا طریقہ کار ہے عالم اجسام سے نکلنے کا، اور یہ اور وہ۔ یہ لفظی باتیں مشکل ہیں لیکن حقیقت میں بہت آسان ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ آدمی کو صرف توجہ کی حاجت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جب انسان توجہ کرنا شروع کر دیتا ہے سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں پھر یہ چشمے جاری کر دیتا ہے، حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں بھی ہے کہ جو 40 دن خاموش رہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے سرچشمے جاری کر دیتا ہے۔ اب وہ خاموش رہنے کی وجہ سے کیوں جاری ہوتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ راز یہی ہے کہ ہم لوگ جسمانیت میں گرفتار ہیں، اور جسمانیت ہی کا وہم ہمیں سب سے زیادہ ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب انسان کوئی اپنی بات چیت بند کر دے، کلام بند کر دے، تو اس کا مطلب خود بخود اس کا سننا بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب بات چیت بند کر دے تو سننا بھی کم ہو جاتا ہے اور دیکھنا بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جاتا نہیں ہے کہیں، ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا، جاؤں گا تو بات چیت کروں گا، سارے معاملات ہوں گے۔ تو یعنی ہم جو حواس خمسہ کے عادی ہوتے ہیں تو وہ حواس خمسہ کا استعمال ہم کم کر دیتے ہیں۔ جب حواس خمسہ کا استعمال ہم کم کر دیتے ہیں تو وہ جو ہمارے باطنی حواس ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، یا بعض اوقات علم تو ہوتا ہے کہ انسان میں باطنی حواس ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہے، تو اب ان کو استعمال کرنے کا اور ان کو یوز کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر انسان کے لیے مفاہیم بھی کھلتے ہیں، ساری کی ساری باتیں آتی ہیں۔ تو پہلے ظاہر کو معطل کرنا پڑتا ہے، کیا؟ تو ظاہر کو جب معطل کریں گے تو پھر ہمارے جو باطنی حواس ہے یا عالم ارواح جو ہے، ہمارا روح کا جو عالم ہے، وہ پھر کھلے گا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بڑے نیک بندے، ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے مخلوق سے رابطہ ختم کیا، جیسا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ 6 ماہ تک جو ہے غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے اور کسی سے ملاقات نہیں فرماتے تھے وہاں پہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ 40 دن کے لیے بلایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کے لیے ڈالا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، جب تک ہم جسمانیت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے اس کا، تب تک جو ہے روحانیت تک پہنچتے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے روزانہ کچھ ٹائم ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے آپ کو معطل کرے،
ان حواس خمسہ کو استعمال کرنے سے باز رہے. تو جب اس سے استعمال کرنے سے باز رہے گا تو اب اس کے اندرونی حواس جو کام کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کا، ان کا احساس کرنے کا موقع ملے گا. اور وہ وجدان ہوتا ہے جو کہ انسان اپنا وجدان جگا لیتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو حضرت شیخ احمد ابن عجیبہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پہ بھی علم الاذواق یعنی ذوق کا علم کھل جائے تو پھر اوراق کو چھوڑ دے. یعنی مطلب فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں کہا کہ ان کتابوں کو پڑھنا چھوڑو. اب فلاں کا قول، فلاں کا قول، فلاں کا قول، خود اپنے اندر غور کرو کہ جب تک تم دوسروں کے خزانوں پہ توکل کرتے رہو گے تمہارا اپنا خزانہ نہیں نکلے گا. جب تک تم دوسرے کے پانیوں پر جو ہے توکل کرتے رہو گے تو اپنا پانی کبھی کھود کے نہیں نکالو گے. تو اپنا پانی کھود کے نکالنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تھوڑا دھیان گیان میں جانا پڑتا ہے. تو پھر اپنے اندر جو اللہ نے تمہارے اندر جو وجدان کی طاقت رکھی ہے اور وہ جو معاملات رکھے ہوئے تمہارے اپنے کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری صورت ہے. پھر اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب انسان کو جو ظاہری علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو جب انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو علم لدنی عطا فرماتا. علم لدنی حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جو شریعت آپ نے سیکھی اس پہ عمل کرنا شروع کرو. جب اس پہ عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم لدنی عطا فرمائے گا. پھر فرمایا یعنی اب یہ جو واصلین ہیں ان کی علوم میں وسعت کیسے پیدا ہوتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عارفوں کے دل اللہ تعالیٰ کی راز کے قبرستان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. تو وہ ان کے اندر راز آتے ہیں اور وہ دفن ہو جاتے ہیں. وہ آگے ان کو اجازت بھی نہیں ہوتی آگے کرنے کی، اور پھر آگے مخلوق میں بھی تاب نہیں ہوتی ان رازوں کو برداشت کر سکے. تو وہ اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دیا نہیں جاتا بلکہ پہلے سے ودیعت کردہ ہوتا ہے انسان جو اس پہ آگاہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان آگاہ ہو جاتا ہے. تو اب شیخ اگلی حکمت میں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ واصلین کے علم میں وسعت کیوں پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ اہتدر راحلون الیہ بانوار التوجہ والواصلون لهم انوار المواجہ فالاولون للانوار وهؤلاء الانوار لهم لانهم للہ لا للشیء دونہ قل اللہ ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون. یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ راحلین کو توجہ کے انوار سے اس تک راہ ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک. راحلون سائرون سالکین کے معنی میں ہے، یعنی جو ابھی سلوک طے کر رہے ہیں، درمیان میں ہے. اور جو واصل ہو چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے حضوری کے انوار ہوتے ہیں. دونوں کا کام بتا دیا ہے کہ جو سالک ہوتا ہے اس کو پہلے توجہ کرنی پڑتی ہے، اپنے دھیان کو بٹھانا پڑتا ہے. توجہ کرتے 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 پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے، واصل ہو جاتا ہے. تو پھر اب جو ہے اب اس کو حضوری پھر حاصل ہو جاتی ہے. تو مواجہ کہتے ہیں آمنے سامنے ہونا.
تو فرما رہے ہیں کہ واصلوں کے لیے تو آمنے سامنے والے انوار ہیں، جبکہ راحلین جو ہیں، سائرین جو ہے، سالکین ہیں، ان کے لیے توجہ کے انوار ہوتے ہیں، ان کو توجہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے مراقبے بھی کرائے جاتے ہیں، گیان دان کرائے جاتے ہیں، تصور شیخ کرایا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اسی لیے ہوتے ہیں۔ فالاولون للانوار، تو چنانچہ یہ جو پہلی قسم ہے یعنی سالکین کی، سائرین کی، تو اب یہ جو ہے یہ انوار کے لیے ہوتی ہے، یعنی انوار کی تلاش میں ہوتی ہے، بلکہ مراقبہ بھی کرایا تھا کہ نور کا مراقبہ کرو کہ میرے دل میں نور اتر رہا اور یہ اور وہ، تو یہ نور کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور وہ جو واصلین ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ نور ان کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا قل اللہ، تو اللہ کہہ دے ثم ذرہم، پھر سب کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون، کہ وہ اپنے غور و فکر میں جو پڑے رہیں تو دنیا داروں کو، تم اللہ کو اور سب چھوڑ دو، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کر لو، توکل کر لو، تو بس پھر تم اللہ کے لیے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے اندر کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ انوار توجہ، انوار مواجہت۔ اب اس کو آسان زبان میں گفتگو کیا جائے تو شیخ فرماتے ہیں کہ توجہ کے انوار سے مراد انوار اسلام ہے اور ایمان ہے، یعنی ایمان اور اسلام کے انوار ہیں، اور مواجہ حضوری آمنے سامنے کے جو انوار ہیں تو اس سے مراد احسان کے انوار ہیں۔ احسان، اور احسان وہی ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بات ایسا کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں شیخ فرماتا، تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جو سائرین کے لیے کہا کہ انوار توجہ ہے تو اس سے مراد طاعت ظاہرہ اور باطنہ کے انوار ہیں، ظاہری باطنی اطاعت کے، ہاں، اور مواجہے سے کیا مراد ہے کہ یہ فکر و نظر کے انوار ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ انوار توجہ سے مراد شریعت و طریقت کے انوار ہیں جو مبتدئین پہ پڑھتے ہیں، اور واصلین پہ انوار مواجہ سے مراد انوار حقیقت ہے جو حقیقت کے نور ان پہ پڑھتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ انوار توجہ سے مراد مجاہدہ و مقابدہ ہے جو شروع میں سالک محنت کرتا ہے اس کے انوار، اور انوار مواجہ سے مراد مشاہدہ و مکالمہ جو عارف باللہ کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، وہ الہام میں ہوتا ہے، الہام کی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کس طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ الہام کا تو قرآن و سنت سے ثابت ہی ہے، اور بزرگان دین سے بھی ثابت ہے۔ حضور غوث پاک کے بارے میں ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے میرا اللہ تجھ کو۔ آج کے اشارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قسم دیتا ہے کھا لے عبد القادر، کھا لے پی لے عبد القادر، تو یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں وہ۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ شاذلی کیوں، الشاذلی ہے آپ، الشاذلی، تو ایک مرتبہ اسی طرح ہم کلامی ہوئی تو فرما کہ انت الشاذلی، رب کی طرف سے، تو آپ نے سوال کیا میرے رب، میں نہ تو شاذلہ میں پیدا ہوا ہوں، شاذلہ ایک علاقہ تھا، کیا نہ تو میں شاذلہ میں پیدا ہوں نہ میں وہاں پہ رہا ہوں، تو نے مجھے شاذلی کیوں فرمایا؟ تو فرمایا کہ انت الشاذ لی، الشاذ کہتے ہیں منفرد کو، یکتا زمانہ کو، منفرد دہر کو، وحید اثر کو، فرید اثر کو، جو لفظ ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں نا، شاذ، شاذ و نادر کہتے ہیں نا، حدیث شاذ بھی ہوتی ہے، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ تم شاذلی اس لیے نہیں شاذلہ میں پیدا ہو بلکہ تم الشاذ لی ہو، کہ وہ منفرد جو صرف میرے لیے خاص ہے، تو اس لیے آپ کو الشاذلی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو شاذلی بولتے ہیں لیکن عربی جو ہے الشاذلی، وہ تلفظ کے ساتھ بولتے ہیں الشاذ
ہاں لے، ہاں یہ اصل میں یہ ہے کہ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے ان کی، تو یہ سارے کے سارے کیا چیز ہے، یہ مکالمے کے انوار ہیں، مشاہدے کے انوار ہیں۔ تو آپ کے کافی مکالمے ہیں جو نبی کریم صاحب کے مکالمے مختلف کتابوں میں ہیں ادھر۔ درۃ الصباغ وہ کتاب ہے، درۃ الاسرار سوری، ہاں اس کے اندر آپ کے کافی مکالمے ہیں اور آپ کی بڑی شان ہے۔ اور وہ جس طرح کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں، تو اسی طرح آپ کے اشعار بھی ہے کہ میں اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوں، اور یہ اور وہ اس طرح جو وجد کے عالم میں آپ نے کہے ہیں، تو بڑے کمال کے وہ اشعار ہیں آپ کے۔ تو بہرحال اس کا تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اپنے جانب تک، تو شروع میں اس کو عمل ظاہر کی حلاوت کے انوار عطا فرماتا ہے، اور یہ اسلام کا مقام ہوتا ہے۔ اسلام کا معنی ظاہری اعمال پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو پھر وہ عمل کی طرف ہدایت مل جاتی ہے اور اس میں فانی ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ اس کو ذوق ملتا ہے، حلاوت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید کرم فرماتا، اس کو پھر باطنی حلاوت عطا فرماتا، باطنی اعمال کی حلاوت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ باطنی طور پہ دل کے اندر یہ عمل ہونا، یہ قلب کی جگہ اور اس کا وہ ایمان کا مقام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو یہ انسان کے اندر پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے، صدق و طمانینت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے سوا سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں سے ملنے جلنے کو دل نہیں چاہتا، کیا کروں گا جا کے، کیا مقصد ہے جانے کا؟ تو اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں، تو انسان کو پھر اور ہدایت ملتی ہے اور اس کی حلاوت میں پھر اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مراقبہ کرنے میں متمکن ہو جاتا ہے، مراقبہ کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نور جو ہے پچھلے نور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مشاہدے کی حلاوت ڈالتا ہے، اس کے انوار ڈالتا ہے، اور مشاہدہ کرنا جو روح کا کام ہے۔ ابھی تک تو پہلے نفس تھا، اسلام کا تعلق نفس سے کیونکہ ظاہری اعمال ہے، پھر ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر روح کا معاملہ آ گیا، تو روح کا تعلق جو ہے مشاہدہ کا ہے، روح کا کام مشاہدہ کرنا حق تعالیٰ کا۔ تو مشاہدہ چونکہ خود روح کا عمل ہے، تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشاہدے کا انوار دیتا ہے، اور یہ نور جو ہے پہلا نور ہوتا ہے دو بدوئی کا، آمنے سامنے ہونے کا اور حضوری کا۔ تو ایسے میں انسان کو جو ہے پھر حیرانگی اس پہ طاری ہو جاتی ہے، حیرت اس پہ آ جاتی ہے، اس پہ جذب ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں جس طرح کہ ابھی یہ بیٹھے ہوں اور یہ کر رہے ہوں، اس طرح جسمانہ سے نکلنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں رب کے سامنے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ شروع میں یہ احساس کمزور ہوتا ہے، پھر بعد میں یہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ کوئی دلیلیں دے اس کے اوپر نہ ہونے پہ تو آپ نہیں مانیں گے، بولے جھوٹا ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ بعد میں اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہوتا ہے، ابتدا میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اس وقت انسان کو حیرت اور شکر ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے۔ تو جب اس کو اپنے شکر سے، اپنے جذبے سے کچھ افاقہ ہوتا ہے، اور پھر وہ شہود کے اندر متمکن ہو جاتا ہے، تو اپنے مالک و معبود کو پہچان لیتا ہے، اور پھر بقا کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کہا تھا کان للہ و باللہ، وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو ہے
نور سے بھی مستغنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تو نور الانوار کا جو ہے وہ مشاہدہ کر رہا ہے، تو اب عام نور جو ہوتے ہیں جو سالکین کے لیے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود عین نور ہو جاتا ہے، تو اب وہ خود انوار کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے آپ کی سوچ ہے۔ یہ سوچ کا کسی جگہ پہ مرتکز ہو جانا وہ آپ کے روح کا سفر ہے۔ تو آپ بیٹھ کے جب کوئی تصور کرتے ہو کسی چیز کا تو آپ کی روح وہاں پہنچ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارا روحانی سفر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے عادی نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک سوچ کے سوا میں کچھ نہیں لگتا، یہ سوچ کے سوا کچھ نہیں لگتا۔ لیکن جب اس کا عادی ہو جائے اور عادی ہونے کے لیے جسمانیت سے رابطہ کم کرنا پڑتا، ابھی پیچھے بات بھی آئی ہے، حواس خمسہ کا استعمال کم کرنا پڑتا، ان کو معطل کرنا پڑتا، تو پھر روحانیت کے اندر باقاعدہ انسان جو ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا، مجھے بتایا کہ انگریزوں نے فلم بنائی ہے ڈاٹ میٹرکس کے نام سے یا میٹرکس کے نام سے، اور اس کے اندر سارا مراقبے ہی کے ذریعے ان کا ہے، وہ مراقبے کے ذریعے کسی بندے کو لگاتے ہیں، لٹاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اس کو ریڈی کرتے ہیں، یعنی اس کو پہنچاتے ہیں، تو اس کا جسم وہیں پہ پڑا رہتا ہے، اس کی روح وہاں سے جا کے پھر آگے کام کر رہی ہوتی ہے۔ ساری کی ساری فلم جو ہے وہ اسی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے روحانیت کو ماننے کے باوجود روحانیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ خیال آ جانا یہ روح کا سفر ہوتا ہے، کہ سوچ جو آپ کی روح کا سفر ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ وفی حالت البعد کنت ارسل روحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دور تھا، رفاع میں تھا، تو اس وقت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا آپ کی خدمت میں، یعنی یہی آپ کی فکر کرتا تھا، آپ کی سوچ کرتا تھا۔